نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور اگلا مصرع میں پڑھتا تو داتا صاحب ہوں کیونکہ ان کی شان میں ان کے غلاموں نے لکھا ہے اور ان کی درگاہ پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں جب پڑھتا ہوں تو میں اس میں اپنے پیر سیال لجپال کی نیت کر کے پڑھتا ہوں. وہ کیا ہے کہ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم. گنج بخشی آپ کی لجپالی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ کرم. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین سامعین علماء و مشائخ ذوی الاحترام، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اپنے شیخ کریم کی زیارت اور یہاں تشریف آوری پر کرم فرمانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی اس ظاہری زندگی میں ایسی ہستی کی زیارت، صحبت، محبت اور نوکری کی سعادت عطا کی ہے کہ بلا شک و شبہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کا، اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کی محبت کا، اپنے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی محبت کا، اپنے محبوب علیہ السلام کے محبوبوں کی محبت کا، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی محبت کا، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے سرتاج حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی محبتوں اور چاہتوں کا امین واحد بنا کے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ صرف آپ ہی نہیں، اس باوا چک کی اس پوری زمین کا یہ ٹکڑا بھی مبارکباد کا مستحق ہے. اور خدا کی قسم کل قیامت والے دن تو ہوگا ہی صحیح، یہاں سے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا اپنے دائیں بائیں حصے پہ سر اٹھا کے فخر کرتا ہوگا کہ میں وہ جگہ ہوں کہ جہاں حضور کے غلاموں نے قدم ٹکائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جیو اپنی محبت و عقیدت ہمیشہ زیارت کی نیت سے ہی عرض کیا کرتا ہوں، اور جسے میں اگر آپ کے قدموں کی نظر اس انداز سے کروں کہ لوگ کہتے ہیں مجھے خطیب داتا. اچھا. واہ واہ. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں مجھے خطیب داتا، میرے دامن میں تیری نسبت کے سوا کچھ بھی نہیں. اللہ. میں نے موضوع سخن کے طور پر اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ حضور پیر سیال غریب نواز کا کرم اور فیض کی کتنی عمدہ ترین مثال ہے کہ حضرت شاہ جیونا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد پاک سے حضور پیر سیال لجپال کے نظر کرم کے پروردہ شاہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے، میں نے کہا حضور کی آل کا شہزادہ اگر آل کی تعریف کرے تو یہ تو کرنی ہے نا. واہ واہ. یہ تو ان کے گھر کی بات ہے اور ایمان کا حصہ ہے، لیکن کتنا لطف آتا ہے کہ آل حضور کی آل کا شہزادہ ہو اور تعریفیں حضور کے اصحاب کی کرے. یہی پیر سیال لجپال کا فیضان ہے. سبحان اللہ. اور یہی ان کی نظر کا فیضان ہے اور یہی خوبصورتی ہے اور یہی کمال ہے. اور یہ آنکھ والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں سمجھنے اور محبت کے اور عبرت کے بڑے سامان موجود ہیں. واہ مفتی صاحب. سبحان اللہ. ہم جن پاک لوگوں سے وابستہ ہیں، ہماری جن پاک لوگوں سے نسبت ہے، ان کا تعلق بغیر کسی انقطاع اور ڈسکنیکشن کے جس ذات تک پہنچتا ہے، یہ بات سب میں مشترک ہے
کہ حیات زندگی ان کے قدموں پہ ناز کرتی ہے، وہاں موت کا لفظ تو ہے، وہاں موت کا لفظ تو ہے، سبحان اللہ، اللہ کا حکم وارد ہونے کی حد تک موت کا لفظ تو موجود ہے، سبحان اللہ، لیکن سوائے نگاہوں میں ایک پردہ آنے کے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ حیات کل بھی ان کی قدموں کی خیرات سے بڑھتی تھی اور حیات آج بھی ان کے قدموں کی خیرات سے تقسیم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع بڑا طویل ہے اور بات میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے شروع کر کے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ تک عرض کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ ترجمہ عشاق کا غلامان مصطفیٰ کا سادہ سا ہے اللہ اکبر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے انتقال فرمانا ہے، آپ نے وصال، انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، سبحان اللہ، بے شک آپ نے وصال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ جن کو سمجھ آئیے صرف وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ واہ واہ، محبوب آپ نے بھی وصال فرمانا ہے، آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے، ایک جہان سے اگلے جہان میں شفٹ اور منتقل ہونا ہے، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ آئے آئے ہے، اگر میں اس کو ایک بدیہی بات سے آپ کے سامنے رکھ دوں، ٹی وی کے ایک لائیو پروگرام میں مجھ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ مزار اور قبر میں کیا فرق ہے؟ واہ واہ، مزار اور قبر میں کیا فرق ہے؟ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ساڑھے دنیا تو جانتے مزاراں بن دیاں، حق کے ہمارے جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو ان کے مزار بنتے ہیں، جدوں تو آڈے مرن تے انہاں دیاں قبراں بن دی۔ حق کو سارے سبحان اللہ، جائز زیارت ہے نا، واہ 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 واہ، ہمارے جب دنیا سے جاتے ہیں تو جائز زیارت بنتی ہے۔ حق کے اللہ ان کی قبر کی مٹیوں کو بھی سلام کرانے کے اہتمام فرماتا ہے، اور دنیا ہر زمانے میں آ کر ان کی قبور کی مٹی کو بھی سلام کر کے بتاتی ہے کہ نام فقیر تنہا دا باہو، نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ واہ واہ، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جن کی قبر کی مٹی کو بھی رب اتنی حیات جاویدانی عطا کرتا ہے، خود ان کے فیوض و برکات اور ان کی ذات اور ان کے اجسام کا عالم کیا ہو۔ آیت میں سمجھنے والی بات علماء تشریف فرما ہے، حضور پیر سال کے قدموں کی خیرات سے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا ہے، اور موت بدی حقیقت ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ سبحان اللہ، جب نفس کی بات آئی تو رب نے فرمایا موت سب کے لیے ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی موت کی دنیا سے پردہ کرنے کی بات آئی، توجہ نفیس سی بات ہے، اللہ رب العزت نے باقیوں کے ساتھ ملا کر اپنے محبوب کے دنیا سے وصال کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ محبوب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کا ذکر پورے شان اہتمام سے الگ کیا ہے کہ انک میت، محبوب یاد رہے جیسے تیرا آنا دنیا میں بے مثال ہے، تیری ذات دنیا میں بے مثال ہے، تیری صفات دنیا میں بے مثال ہے، تیرا حسن و جمال بے مثل و بے مثال ہے، تیری آل بے مثل و بے مثال ہے، تیری انگ انگ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح تیرا دنیا میں آنا بے مثل و بے مثال ہے، تیرا دنیا میں رہنا بے مثل و بے مثال ہے، تیرا جینا بھی بے مثال ہے، تیرا جینا بھی بے سبحان اللہ، جملہ آگے سنیے، سبحان اللہ، دنیا میں تیرا جینا بھی بے مثال تھا، تیرا دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے، میں موت کا امر سب کے لیے ہے، لیکن محبوب تیری موت اور دنیا سے پردہ کرنے کا شان یہ ہے کہ میں اسے بھی دوسروں کے ساتھ ملا کے بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، محبوب کے دنیا سے پردہ کرنے کو الگ ذکر کیا ہے، چلتا ہے کہ یہاں کیفیت کچھ اور ہے، واہ واہ، وہاں کیفیت کچھ اور ہے، سبحان اللہ، بظاہر حکم ایک ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی باری میں کیفیت، منظر، حالت، نتیجہ، رزلٹ کوئی اور ہے، اور باقیوں کے لیے کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ نے دو چیزوں کو ذکر کیا، دو افراد کی، ایک کافروں کی موت کو ذکر کیا ہے، ایک محبوب علیہ السلام کے پردے فرمانے کو ذکر کیا ہے۔ بس یاد رکھنا جن جن کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہوگا، جن جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے ہوگا، اللہ ان کی حیات کو بھی جدا رکھے گا، ان کی ممات کو بھی جدا رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑے خوبصورت پردہ اٹھایا ہے،
اور حضور پیر سال اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں کی خیرات سے یہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا جن سے تعلق ہے وہ کل بھی زندہ تھے، حق ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو جو ان کے قدموں سے لگ جاتا ہے یہ خیرات تو ان کو بھی عطا ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آگے عرض کرتا ہوں جا کر اس کیفیت کو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے امر کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک جسم پاک سے جدا ہونا شروع ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ قدموں کی طرف سے روح پاک نکلنا شروع ہوتی ہے، ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک عالم تمثیل میں نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک جسم پاک سے نکلنا شروع ہوئی، ادھر سے نکلتی جا رہی تھی، واپس قدموں سے پھر واپس آتی جا رہی تھی۔ تو موت نام ہوا روح کے جدا ہونے کا، حیات نام ہوا روح کے موجود ہونے کا، کل نفس ذائقۃ الموت کا امر بھی اللہ نے پورا کر دیا، اور محبوب کو حیات جاودانی کے ساتھ بھی سرفراز۔ سبحان اللہ، کیا لطیف جملہ، سبحان اللہ۔ اور تھوڑی اس کی وضاحت اور سبحان اللہ۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک جسم پاک سے نکالی گئی، جدا کی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم پورا ہوا۔ روح کے بارے میں قانون یہ علماء تشریف فرما ہیں، حکم یہ ہوتا ہے کہ روح کو جسم سے نکالے جانے کے بعد اس کے ایمان، یقین اور عمل کے مطابق کسی درجے پہ رکھا جاتا ہے۔ کیا کہنے، کسی کی روح پہلے آسمان پر، کسی کی دوسرے پر، کسی کی تیسرے پر، کسی کی چوتھے پر، کسی کی پانچویں پر، کسی کی چھٹے پر، کسی کی ساتویں پر۔ شہداء کی جنت میں جنتی پرندوں کی پوٹوں میں حدیث موجود ہے، کہیں نہ کہیں اس کو درجے کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے امر کے مطابق جدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جایا گیا، عرض کی گئی مولا کریم یہ روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب حکم فرما اس تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب جنت میں لے جایا گیا، فرشتوں نے عرض کی جا کر کہ اے جنت، یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا تو اس کو اپنے اندر ٹھہرائے گی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا تو اس کو اپنے اندر ٹھہرائے گی؟ جملہ محبت والا ہے۔ جنت نے ہاتھ باندھ کر عرض کی میں کہاں، روح محمد کہاں؟ میں کہاں، روح محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ میں جو جنت ہوں اس میں جو حور و غلمان ہے، اس کا جتنا حسن و جمال ہے یہ اس نبی کے رخسار کی خیرات ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو اپنے حسن و جمال میں، مجھے تو اگر ان کا حبشی بلال بھی پسند کر لے، آئے ہے، آئے ہے، اگر میری حسین ترین حور کو اگر بلال حبشی بھی پسند کر لے تو میں اپنے لیے ناز سمجھوں گی، میں تو غلاموں کے لیے بنائی گئی ہوں، آقا کی تو شان ہی کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ واہ واہ واہ، اللہ، میں کہاں، روح محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نہیں ٹھہرا سکتی، کہیں اور لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ واپس پھر اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا، عرض کی گئی مولا کریم جنت نے معذرت کی ہے، اب حکم فرما اس کو کہاں لے جایا جائے۔ رب کریم جو سب جانتا ہے وہ ان امور کو محبوب کی شان کے لیے ظاہر کرتا ہے کہ پتہ چلے اللہ کے ہاں اس کے محبوب کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکم ملا کہ اس کو عرش عظیم پہ رکھ دو۔ آئے ہے، کہاں رکھ دو؟ عرش عرش عظیم پر۔ عرش عظیم پر لے جایا گیا، پوچھا کہ ہاں بھائی عرش عظیم یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا اس کو تو ٹھہرائے گا؟ واہ، جملہ پھر سنیے گا۔ واہ، عرش نے کہا ہاں، میں کہاں، روح محمد کہاں؟ آئے ہے، سب کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ واہ، میں کہاں، روح محمد کہاں؟ اس نے کیا ہوا؟ اور تمہیں معراج کی شب بھول گئی ہے؟ آئے ہے، تمہیں شب معراج یاد نہیں ہے جب یہ نبی تشریف لایا معراج کرنے کے لیے، جس میں پاک کی شان یہ تھی کہ موسیٰ کو حکم ہوا فخلا نعلیک، اپنے نالین اتار دے۔ محبوب جب آنے کی باری آئی حکم ملا محبوب نالین کے ساتھ آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جہاں جسم پاک سے لگنے والے نالین کے لیے جگہ میرا عرش بنتا ہے، وہاں جسم پاک کی شان کیا ہوگی، اور روح کا مقام تو اس سے کہیں اوپر ہے، اور پھر روح محمدی کی شان کیا ہے؟ لے جاؤ رب سے جا کر پوچھو، رب جہاں فرماتا ہے وہیں ٹھہرا دو، میں نہیں ٹھہرا سکتا۔ سبحان اللہ۔ واپس پھر اللہ کی بارگاہ میں
عرض کی مولا کریم عرش نے بھی معذرت کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے معذرت صحیح کی ہے، حق ہے، ان کی قبول ہے. تو مولا کہاں لے جایا جائے؟ فرمایا اس کائنات ارضی و سماوی میں اس روح کے ٹھہرانے کے لیے، اس روح کے لیے اس جسم پاک سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. جس جسم پاک میں یہ روح محمد 63 سال رہی ہے، جاؤ اس روح محمد کو واپس لے جاؤ، اور جس جسم پاک میں 63 سال رہی ہے اسی جسم پاک میں واپس جا کے لوٹا دو. میں کہنا چاہوں گا کہ موت نام تھا روح کے نکلنے کا، اور حیات نام ہے روح کے موجود ہونے کا. موت طاری ہوئی جب روح واپس آ گئی، اللہ رب العزت نے جسم محمد کی خیرات کو اسی طرح پھر سبحان اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے.